أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایسا گروہ کہ جو حق پر قائم تھا اور حق پر قائم رہا، اس کا کل ذکر ہوا تھا۔ تو اس سے دو گروہ مراد ہیں۔ ایک وہ گروہ جس کا کل ذکر ہوا کہ وہ گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے اندر بھی موجود تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے اور ان سب کو آپ نے مسلمان کیا۔ اب اس کی دوسری مراد یہ ہے اس آیت مبارکہ کی کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ایسے کچھ لوگ موجود رہے ہیں کہ جو حق کے اوپر چلنے والے تھے اور حق کے مطابق ہی فیصلہ کرنے والے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی کچھ لوگ ایسے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے کہ جنہوں نے حق کو قبول کیا۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن السلام کا نام بڑا مشہور و معروف ہے اور بڑا نمایاں ہے، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ اور دیکھیں، علم کی نشست پر جو بندہ بیٹھا ہو وہ اپنے آپ کو غلط سمجھ کے جب اسے غلطی ہو جائے اور غلطی کا احساس اسے ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ عالم آدمی جب بھٹک جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو درست سمجھنا شروع کر دے، دنیا کا کوئی شخص اسے راہ راست پہ نہیں لا سکتا۔ جاہل تو راہ راست پہ آ جائے گا، وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے یار، مجھے نہیں پتا تھا۔ لیکن جب ایک جاننے والا اور علم والا شخص اپنے غلط علم کو بھی وہ درست سمجھ لے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بڑے غلط فرقے وجود میں آئے، جو ان کے بانی تھے وہ بڑے ذہین لوگ تھے، وہ جاہل لوگ نہیں تھے، وہ جاننے والے لوگ تھے، لیکن چونکہ وہ غلط تھے اور اپنے آپ کو انہوں نے غلط سمجھا نہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنے ہی فرقے کا پرچار کرتے رہے، اپنے ہی مذہب کا پرچار کرتے رہے، اور یہاں تک کہ انہوں نے باقاعدہ ایک مذہب کی شکل اختیار کر لی۔ موجودہ زمانے میں جو گزشتہ صدی ہے اس کے اندر بہت بڑی مثال ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی، جس نے باقاعدہ دیکھے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈال دی، مرزائیت کی، بالکل ایک نیا مذہب۔ اور وہ شخص کون تھا؟ کینٹ میں ایک مسجد ہے جامع مسجد عثمانیہ، ہمارے حافظ خالد صاحب بھی وہاں پہ رہ چکے ہیں خادم کے طور پر۔ کینٹ کی قدیم ترین مسجد ہے، تو اس مسجد کے اندر وہ بندہ رہنے والا ویسے ہندوستان کے علاقے کا تھا جو موجودہ ہندوستان ہے، اور یہاں وہ جاب کے سلسلے میں کچہری میں کام کرتا تھا، سیالکوٹ کچہری میں انگریز کے دور میں، اور پھر ساتھ ہی وہ کیا کرتا تھا، وہ کتابوں کا مطالعہ بھی کرتا تھا، اور اس مسجد کے اندر وہ نمازیں بھی پڑھاتا تھا۔ اور دیکھیں انگریز نے اس کو پکڑا، اس کو کیش کیا، اس کو ورگلایا، اور پھر اس کو جناب اس کا برین واش کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہر صدی کے سرے پہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اندر ایک مجدد پیدا کرے، ایک مجدد کھڑا کرے، اور وہ مجدد جو ہے وہ میرے دین کے اندر جو لوگوں نے کمی بیشی کر دی ہوگی، یعنی اپنی رسموں کو دین کا حصہ بنا دیا گیا ہوگا، میری سنت کو انہوں نے مٹا دیا گیا ہوگا، تو وہ کیا کرے گا، وہ مجدد آ کے اس دین کی کانٹ چھاڑ وہ جو لوگوں نے اضافہ کر دیا وہ کر دے گا، اس کو پھر پہلی ڈگر پہ لے آئے۔ یہ اللہ نے غیب سے ایک انتظام کیا ہے اس دین کو بچانے کا، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مہدی جو آئیں گے وہ بھی صدی کے سرے پہ آئیں گے،
صدی ہجری. مگر آج کل حالات دیکھ کے بڑی دفعہ عباسی محمدی آنا لینا تو لینی آنا. حضور کی اس حدیث کو دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی یہ جو چل رہی ہے 1444 ہجری چل رہی ہے. 1444 56 سال باقی ہیں. اگر امام مہدی تشریف لائے تو یہ جو 56 سال ہیں نا ان کے اخیر میں تشریف لائے. اگر وہ اس صدی میں آئے تھے, سمجھ آئی حدیث کی روح سے, اس کے درمیان نہیں آئیں گے تو ہو سکتا ہے 56 سالوں میں حالات اتنے بگڑ جائیں جیسے کہ فلسطین کے اندر حالات دیکھ لیں اب کیا ہیں. کیونکہ جب یہودیوں نے مسجد اقصی کو شہید کر دیا اور اپنا ہیکل انہوں نے وہاں پہ بنا لیا تو پھر سمجھ لیں کہ اب امام مہدی کا ظہور ہوا چاہتا ہے. تو بہرحال مرزا قادیانی کی بات کر رہا تھا تو وہ جب بھٹک گیا اور وہ بہک گیا تو پھر کیا ہوا, اس نے ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی. اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا. ہاں جی, پھر اس نے کیا کیا, اس نے کہا میں مجدد ہوں. پھر اس نے کہا جناب میں کیا ہوں, عیسیٰ ابن مریم ہوں. ہاں جی, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا کہ وہ چلے گئے پھر آئیں گے. اس نے کہا اچھا مجدد والا تو نہیں چلا تو یہ جناب کام کرتے. اس نے کہا جی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں, وہ جس عیسیٰ کا تم لوگ انتظار کر رہے ہو میں ہوں. اچھا, اس نے دیکھا یہ بھی کوئی پتہ یہ بھی نہیں صحیح چلا. پھر اس نے ایک نیا پتہ کھیلا, نیا پتہ. اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظل اور سایہ ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ہوں. اچھا, جب اس کا بھی علماء نے رد کر دیا, یہ پتہ بھی زیادہ کامیاب نہیں ہوا تو لیکن لوگ تھوڑے تھوڑے جڑتے گئے. لوگ تو جڑ جاتے ہیں, انسان تو انسان ہے. وہ تو پوجنے پہ آئے تو گاؤں کی پوجا کر لیتے ہیں, نام ماننے پہ آئے تو پیغمبر کا انکار کرتے ہیں. ہاں جی, ماننے پہ آئے تو سادھو کے قدموں میں جھک جائیں, نہ ماننے پہ آئے تو ایک اللہ کے ولی کے وہ جوتے مارنا شروع کر دیں, پتھر مارنا شروع کر دیں. انسان تو بڑی عجیب مخلوق ہے. تو اب کیا ہوا, کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے. اب اس نے جو آخری جو اس کا عقیدہ تھا نا مرزا قادیانی کا, مرنے سے پہلے جو وہ عقیدہ اپنے ماننے والوں کو دے کے گیا ہے, اس نے یہ کہا, پہلے کہا میں حضور کا سایہ ہوں, حضور کا عکس ہوں. پھر اس نے یہ کہا کہ میں بعین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آئے, یہ میں نے مختصر بتایا جو کتابوں میں لکھا ہے, اس کی کتابوں میں جو لکھا ہے. اس نے کہا میں بعین ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا ثبوت مجھے تب ملا کہ جب ایک قادیانی سے میرا مکالمہ ہوا سیالکوٹ میں. ایک ڈاکٹر ہے قادیانی, شفیدہ پٹھایا اتنے بہندا, اب پتہ نہیں مر گیا کہ نہیں, کافی سال پہلے کی بات ہے. اس سے میرا مکالمہ ہوا تو تب مجھے اس کا یقین ہو گیا کہ واقعتاً دیکھو یہ بھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی بعین مان رہا. تو یہ اس کا آخری عقیدہ تھا جو اپنی قوم کو دیکھے گیا. اسی وجہ سے اپنے آنے والے جو بعد میں جو لوگ آئے ہیں نا ان کو وہ خلیفہ کہتے ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافات ہیں نا, وہ اپنے بعد میں آنے والوں کو وہ خلیفہ بولتے ہیں. تو بہرحال مطلب یہ ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ جب عالم آدمی بہکتا ہے تو وہ اکیلا نہیں بہکتا, وہ بہت سو کو ساتھ لے کے ڈوب جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایسے علم سے بچائے جو گمراہی کا باعث بنے. تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن السلام کی بات ہو رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن السلام بہت بڑے عالم تھے, اور لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ کی نشانیوں کو دیکھا, تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں ہی صحیح ہوں. انہوں نے فوراً حق کو کیا کر لیا, قبول کر حق کو مان لیا. ہاں جی, اور ایسا مانا پھر حق کو کہ پھر ساری زندگی حق کے اوپر قائم رہا. کچھ یہودی آئے حضور سے ملنے کے لیے. ہاں جی, تو عبداللہ ابن السلام بھی ادھر ہی تھے. تو کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی بات نہیں ماننی, لیکن آپ ایسا کریں آپ ذرا ان کو آزمائیں میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں چھپ جاتا ہوں ادھر, یہ چھپ گئے. وہ آئے حضور سے مکالمہ کیا, وہ کسی بات پہ آ نہیں رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے بتاؤ عبداللہ تمہارے اندر کیسا شخص ہے. ان کو نہیں پتا یہ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا عبداللہ جو ہے وہ ہم میں سے بہت بڑے عالم ہیں, اور اتنے بڑے عالم ہیں کہ ہم ان کی بات کو فائنل اتھارٹی سمجھتے ہیں. وہ جس کو حق کہہ دیں وہ حق ہے, جس کو غلط کہہ دیں وہ غلط ہے. یہ حضور نے ان کی زبان سے کہلوا دیا. تو فرمایا اچھا عبداللہ کا تمہارے ہاں یہ مقام ہے
کہ وہ اگر جو صحیح کہے گا وہ صحیح، جو غلط کہے گا وہ غلط۔ عبداللہ کا اگر یہ مقام ہے تو عبداللہ تو مسلمان ہو گیا، وہ تو مجھ پہ ایمان لا چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہ نہ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے عبداللہ آپ پہ ایمان نہیں لا سکتا۔ تو پھر حضور نے فرمایا عبداللہ باہر آ جا۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام باہر تشریف لائے اور انہوں نے تشریف لا کے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول، سب کے سامنے۔ اب دیکھو ضد اور انا اور عناد اتنی بری چیز ہے، جس کے بارے میں ابھی کہہ رہے تھے عبداللہ جس کو صحیح کہہ دے وہ صحیح، جس کو غلط کہہ دے وہ غلط۔ جب حضرت عبداللہ ابن السلام نے بولا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا ہوں، رسول مانتا ہوں، یہ صحیح ہے، تو دیکھو ان کی عناد، ان کی ضد ان کے آڑے آئی۔ انہوں نے کہا عبداللہ تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو بھی جھوٹ۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام مسلمان اور پھر مسلمان ہی رہے۔ حضرت کعب احبار مسلمان ہو گئے، یہودی تھے، عالم تھے یہودیوں کے، مسلمان ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو حق پہ قائم رہے، اور آج بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ ہیں حق کے اوپر قائم۔ اور یہودیوں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا، اور عیسائیوں کے بارے میں اگر تم لوگ مسلمان ہو جاؤ گے تمہیں دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ دوہرا اجر کیوں ملے گا؟ کیونکہ تم نے پہلے مذہب کا زمانہ بھی پایا، تم اس پہ بھی چلتے تھے، اور جب یہ مذہب آ گیا تم نے اس کو بھی قبول کر لیا، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، دوہرا اجر ہے تمہارے لیے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک ایسی جماعت ہے جو کیا کرتے ہیں، حق کے مطابق چلتے ہیں، حق کے راستے پہ چلتے ہیں، حق کے راستے کی کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ اگر کسی کے اندر کوئی نیکی ہو تو ہمیں اس نیکی کا اقرار بھی کرنا چاہیے، اس کو ماننا بھی چاہیے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں، اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں۔ جو تورات اور انجیل کے اندر ہے وہ اسی کے مطابق کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ بالکل تورات میں یہ ہے، انجیل میں یہ چیز ہے، یہ حکم ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر موجود ہیں، اور آج بھی آپ دیکھ لیں، اسرائیل ہے نا، اسرائیل، تو اسرائیل کے اندر نا دو گروہ ہیں، ایک کو کہتے ہیں صہیونی گروہ۔ صہیونی جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ جو بڑے ہی متشدد قسم کے، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پر رہنے کا، زندہ رہنے کا، کھانے پینے کا حق صرف ہم صہیونیوں کو ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں باقی سارے جانوروں کی طرح ہیں، ہم جس کو مرضی کاٹ ڈالیں، مار ڈالیں، ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ یہودی وہ ہیں جو کیا ہے، وہ نرم دل ہے، نرم، وہ صہیونیوں کے بھی خلاف ہے۔ یہ جو اسرائیل نے کیا ہے، صہیونیوں نے کیا ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف احتجاج کیے۔ تو ایسے کچھ نرم دل ان کے اندر آج بھی موجود ہیں، لیکن ان کی نرمی ان کو فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرے۔ حضور آ گئے، حضور کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میں اور قیامت اس طرح ہے، دو انگلی۔ کیا مطلب؟ کہ بیچ میں کوئی نہیں ہے، میں آ گیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، بس قیامت ہی آئے گی۔ تو اب قیامت تک حضور کی نبوت اور رسالت چلے گی، جو اس کو مان لے گا وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کے لیے کامیابی ہے، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔ تو اس آیت طیبہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ بھی کسی غلط گروہ میں سے حق کو قبول کر لیں تو ہمیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ یہودن تھی پہلے، ہاں جی، اور خیبر فتح جب ہوا تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں آگے، حضور نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما، چونکہ یہ بڑے صحابہ کی بیٹیاں تھیں، تو یہ ان کو نہ ٹون کرتی تھی، چھیڑتی تھی صفیہ۔
کہتے نہیں دیکھو تم تو یہودن ہو، ہاں جی، اور ہم دیکھو اللہ کے رسول کے دوستوں کی بیٹیاں ہیں، ہاں جی، اللہ کے رسول کے دوستوں کی کیا ہے؟ بیٹیاں ہیں، ہماری شان دیکھو۔ حضرت صفیہ بڑی پریشان ہو، انہوں نے حضور سے اس کا اظہار فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پگلی تم نے ان کو یہ کیوں نہیں جواب دیا؟ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمارے جو والد ہیں وہ حضور کے دوست ہیں، تم نے یہ کیوں نہیں جواب دیا کہ میرے ابا جو ہیں وہ ہارون علیہ السلام اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، کیونکہ ان کی حضرت ہارون کی نسل سے تھی نا یہ، تو حضرت ہارون کی جو نسل ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا لگی؟ وہ بتیجی لگی نا، ہاں جی۔ تو کہا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا ان کو کہ میرے والد ہارون علیہ السلام اور میرے چچا موسیٰ علیہ السلام اور میرے شوہر کائنات کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے یہ جواب کیوں نہیں دیا؟ تو مطلب حضور نے پھر ان کو ڈانٹا، حضرت عائشہ کو، حضرت حفصہ کو، کہ ایسا کبھی بھی مت کہو، وہ یہودن تھی تو پہلے تھی، جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، اب وہ اسلام میں آ چکی ہیں، اب ان کو یہودی ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ تانا دینا وہ مناسب اور جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق کو تسلیم کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی، حق کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔